ایک دن بھوک سے بےحال دو بلیاں کسی گھر میں داخل ہوئی۔ خوراک کی تلاش میں باورچی خانے میں گئیں تو وہاں ساری چیزیں بند تھیں، بس پنیر کا ایک ٹکڑا پلیٹ میں باہر رکھا ہوا تھا۔ ایک بلی نے جھٹ اسے اٹھایا اور بھاگ گئی، دوسری بلی نے اس کا پیچھا کیا اور باہر ایک درخت کے نیچے جا کر اسے پکڑ لیا۔ اب پنیر کا ٹکڑا زمین پر رکھا ہوا تھا اور دونوں بلیاں بال کھڑے کر کے اور جسم پھلا کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ دونوں پہلے غرائیں اور پھر ایک دوسرے پر جھپٹ پڑی۔ گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اس درخت کے اوپر ایک بندر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ پنیر کا ٹکڑا دیکھ کر اس کے منہ میں بھی پانی آ رہا تھا۔ بالآخر اس سے رہا نہیں گیا، وہ درخت سے نیچے اترا۔ دونوں بلیاں لڑائی چھوڑ کر اسے دیکھنے لگیں۔ بندر نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا، تم دونوں ایک ہی نسل کی ہو، دونوں کو بھوک بھی لگی ہے اور خوراک بھی مل گئی ہے، مگر لالچ اور خود غرضی نے تم دونوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اگر یہ پنیر کا ٹکڑا تم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیتی تو کیا برا تھا؟ دونوں کا تھوڑا بہت پیٹ بھر جاتا اور یوں لڑنا نہ پڑتا۔ ہمیں دیکھو، بندر سب ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی درخت پر گزارا کرتے ہیں، کوئی کسی سے نہیں لڑتا۔ کبھی کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو بہت جلد آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ تم دونوں یوں کھلے عام لڑ کر اپنا تماشا کیوں بنا رہی ہو؟ تمہاری آواز سن کر اگر کوئی کتا آ گیا تو وہ پنیر بھی کھا جائے گا اور تم دونوں کی بھی درگت بنا لے گا۔ بندر کی بات سن کر بلیوں کو دل ہی دل میں شرمندگی ہونے لگی۔ بولی، ہاں تم کہہ تو صحیح رہے ہو، اب تم ہی ہمارے درمیان انصاف کر دو۔ بندر نے جھٹ ترازو ہاتھ میں لیا اور پنیر کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک پلڑے میں رکھ دیا۔ دونوں ٹکڑے برابر نہ تھے، اندازے سے ایک ٹکڑے کو دانت سے کاٹ کر اضافی حصہ کھا گیا اور پھر تولا تو دوسرا حصہ بڑا تھا۔ اب اس نے دوسرے حصے کو بھی تھوڑا سا دانتوں سے کاٹ کر کھایا اور پھر تولا تو اب پہلے والا حصہ بڑا ہو گیا۔ بندر بار بار یہ عمل دہراتا رہا اور آخر میں پنیر کا ذرہ برابر ٹکڑا بچا۔ بندر بولا، اب اس کا کیا کروں؟ اس سے تو تم دونوں میں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ میں نے تم دونوں سے بہت ہمدردی کی، اتنی دیر سے پنیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہا، ترازو اٹھا اٹھا کر میرے ہاتھ تھک گئے، چلو پنیر کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا میری مزدوری سہی۔ یہ کہہ کر وہ بچا ہوا حصہ بھی کھا گیا۔ یہ تھی بندر بانٹ۔ اس کہانی کے بعد یہ محاورہ مشہور ہو گیا، بندر بانٹ کا۔ یہ محاورہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی کسی چیز کی تقسیم میں بے ایمانی یا ناانصافی کرے۔ امید ہے آپ کو محاورے کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔